آج کے ہمارا عنوان موٹاپا ہے. دنیا کا ایک افسوسناک المیہ بھی اور پھیلتی ہوئی مرض بھی موٹاپا. پوری دنیا کی تحقیق کے مطابق موٹاپا عورتوں میں زیادہ ہے، مردوں میں کم ہے. پھر اگلی تحقیق ریسرچ کے مطابق پڑھی لکھی خواتین میں موٹاپا زیادہ ہے، ان پڑھ میں کم ہے. اور اس سے آگے اگلی ریسرچ یہ ہے کہ جو خواتین بیٹھی رہتی ہیں، زیادہ کام نہیں کرتی، ان پہ موٹاپا زیادہ ہے. ہمت محنت کرنے والی اور خاص طور پہ ذہنی نہیں، دماغی نہیں، جسمانی کام کرنے والی خواتین پہ موٹاپا کم ہے. موٹاپا کیوں ہوتا ہے؟ ایک تو اس کے موروثی اثرات ہیں، خاندانی اثرات ہیں. خاندانی اثرات موٹاپے کو بہت زیادہ متاثر کرتا ہے. خاندانی اثرات جس کی وجہ سے موٹاپا ہوتا ہے، اور وہ موٹاپا خاندانی اثرات کا بہت زیادہ اس میں دخل ہے، موروثی اثرات جسے کہتے ہیں. اور دوسرا موٹاپے کے اثرات دسترخوان ہے. دنیا کا سب سے عقل مند، سمجھدار اور پہلوان شخص وہ ہے جو دسترخوان پہ کنٹرول رکھے. جتنا بھی لذیذ کیوں نہ ہو، جتنا بھی ذائقے دار اور مزیدار کیوں نہ ہو، اس دسترخوان پہ احتیاط کرے. وہ شخص دنیا کا سمجھدار ہے، عقل مند ہے اور دانا شخص ہے جو دسترخوان پہ کنٹرول کرے اور دسترخوان پہ احتیاط کرے. دسترخوان پہ ایک صاحب مجھے ایک بڑے آدمی ہیں، انہوں نے مجھے اپنی دعوت کا ایک انداز بتایا. کہنے لگے کہ ایک عرب سردار نے میری دعوت کی. ایک گائے تھی بھنی ہوئی پوری، اس کے اندر ایک بکرا تھا بھنا ہوا پورا گائے کے پیٹ کے اندر. بکرے کے پیٹ کے اندر بھنی ہوئی مرغیاں تھیں، اور مرغیوں کے اندر تلے ہوئے ابلے ہوئے انڈے تھے. اس گائے کے اندر اور چاروں طرف اور حیرت انگیز قسم کے کھانے رکھے ہوئے تھے. ایک غذا کا ڈھیر لگا ہوا تھا. میں نے دیکھا تو مجھے سمجھ آ گئی کہ مجھے اب یہاں غذا سے کشتی نہیں کرنی، اپنی چاہت سے کشتی کرنی ہے. مجھے غذا سے نہیں لڑنا، اپنی چاہت سے لڑنا ہے. بس میں نے حسب طبیعت تھوڑا سا کھایا جتنا میں کھاتا ہوں. مجھے ہم کہتے رہے کہ سارا انتظام آپ کے لیے کیا. میں نے ان کا شکریہ ادا کیا. میں آپ کا مرہون منت ہوں، آپ نے مہربانی کی، لیکن جتنا میری طبیعت میں ہے میں اتنا کھاؤں گا. کہنے لگے میری 66 سال کی عمر ہے، کمر ٹھیک ہے، پنڈلیاں ٹھیک ہیں، اعصاب ٹھیک ہیں، کوئی خطرناک بیماری نہیں، کوئی مجھے 2 بندے پکڑ کے نہیں اٹھاتے، کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر جو آخری بات کہی، جس بات نے مجھے متاثر کیا اور بہت زیادہ کیا، وہ یہ کیا کہ کہنے لگے کہ مجھے والدہ کی طرف سے خاندانی موٹاپا ملا ہے، لیکن میں نے اپنی غذائی کنٹرول اور دسترخوان پہ احتیاط اس خاندانی موٹاپے کو ہمیشہ شکست دی ہے، اس کو اپنے پر غالب نہیں آنے دیا. تو موٹاپا خاندانی بھی ہے، اور پھر ہم خود بھی پیدا کرتے ہیں غذاؤں سے. اور اس وقت ہمارے ہاں جو تیل میں تلی رچی بسی اور ڈوبی غذائیں ہیں، جسے ہم تلی ہوئی غذائیں کہتے ہیں، یہ بہت زیادہ انہوں نے ہمارا سب کچھ برباد کر دیا ہے اور سب کچھ ختم کر دیا. بچوں میں موٹاپے کے اثرات بڑھ رہے ہیں، خواتین میں، نئی نسل میں، جوانوں میں موٹاپا تیزی سے بڑھتا چلا جا رہا ہے. ایک سفر میں تھا تو مجھے ایک صاحب کہنے لگے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ساری زندگی، ایک تجربہ کار تو بڑے پرانے تھے، کہ ساری زندگی آپ کو موٹاپا نہ ہو اور آپ کا پیٹ نہ بڑھے، تو کھانے کے بعد ایک ٹکڑا کچی گری یعنی تازہ ناریل کا آپ کھا لیں. اور کہنے لگے اگر آپ کو تازہ ناریل میسر نہیں ہے تو خشک گری کھوپا ناریل لے کے پانی میں ڈبو دیں 12 گھنٹے، اس کے بعد کھا لیں. ہر کھانے کے بعد ایک ٹکڑا کھا لیں. پھر انہوں نے اپنے واقعات سنائے کہ کہنے لگے کہ ہماری خاندان میں موٹاپا ہے اور میں دیکھیں کیسا ہوں، مجھے کوئی نہیں کہتا، جبکہ میرے بھائی اور میرے خاندان کے دوسرے افراد آپ دیکھیں تو آپ یقین نہیں کر سکیں گے. اس کی بنیادی وجہ کہنے لگے کہ یہی ہے کہ ان میں غذا کی کوئی احتیاط نہیں اور غذا کا کوئی کنٹرول نہیں، کوئی پرہیز نہیں. ایک اور دوسرا، نہ وہ کھانے کے بعد ناریل لیتے ہیں. جو غذائیں تیل میں ڈوبی ہوئی ہوں، میدے سے بنی ہوئی ہوں،
ایک صاحب نے مجھے باقاعدہ تجربہ کر کے دکھایا، میں حیران ہوں. جیسے میرے پاس یہ نبوی صاحب پڑا ہے، ایسے ایک کھلے منہ کا برتن لیا، اس میں نان ڈال دیا اور پانی کے 2-3 گلاس ڈال دیے. شام کوئی دوسری شام کا وقت تھا. سو مجھے کہنے لگا کہ اس نان کو آپ کھا کے دکھائیں. وہ نان کو 3 بندے نہیں کھا سکتے، وہ اتنا پھول گیا تھا. میدے کا بنا ہوا نان کلچا، وہ اتنا پھول گیا تھا. کہا کہ ایک نان، ڈاکٹر تھے بڑے سیانے سمجھدار تھے، یعنی وہ اس دور میں کنگ ایڈورڈ سے فارغ تھے جب عام طور پہ خود میڈیکل کالج تھا ہی ایک وہی. مجھے کہنے لگے ایک نان 3 دن تک آنتوں اور میدے میں رہتا ہے، اور جس کے دن رات نان کھانے کا مزاج ہو، یا تو وہ سڑکیں توڑے، کسی بیلچے پہ کام کرے، نان کچھ بھی نہیں کہے گا. روزانہ 5-6 میل پیدل چلتا ہو، کاروبار اس قسم کا ہو، مشقت بھرا. اور جو کھا کے نان کھا کے بیٹھ جائے تو اس کے تو جگر، میدا، اس کے تو جسم کی چربی اور کولیسٹرول، اور جس میں عام طور پہ عرض کیا کرتا ہوں، کہا کرتا ہوں کہ یا اللہ یا نان نکال یا جان نکال. ہم وہ زندگی کی سادہ غذائیں چھوڑ چکے ہیں، اور سادہ غذائیں ہماری زندگی سے چلی گئی ہیں، جس کی وجہ سے ہم اپنی مشکلات اور مسائل میں آگے سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور موٹاپے نے تو زندگی کو پریشان کر دیا. گرمیوں کا موسم موٹے شخص کے لیے تو موت ہے. ہمارے ہاں تو 7-8 مہینے 9 مہینے ہوتی ہی گرمی ہے، 2.5-3 مہینے سردی ہوتی ہے. اگر تو موٹاپا، میری بات غور سے سنیے، ہے موروثی خاندانی، تو اسے اپنی احتیاط اور دسترخوان پہ کنٹرول کے ذریعے شکست دیں. اور اگر ہم نے موٹاپا خود پال لیا ہے اپنی بد پرہیزی سے اور اپنی غذائی بے احتیاطی سے اور اپنی بے توجہی سے، تو پھر اس کو اپنی غذاؤں سے ہی، دواؤں سے نہیں. میں دوا مجبوری کی حد تک قائل ہوں. ہم تو راشن کی طرح دوائی لیتے ہیں، ہم تو پوٹلیاں بھر بھر کے بیگ ہوتے ہیں ساتھ، اور وہ بیگوں کے بیگ ہم دواؤں کے کھاتے ہیں. میں تو دواؤں کا قائل زیادہ نہیں ہوں. میں تو چاہوں گا کہ ہم اپنی برداشت، اپنے کنٹرول اور اپنی ان کیفیتوں کے ذریعے احتیاط کریں. اور اگر ہم نے احتیاط نہ کی تو موٹاپا تیزی سے بڑھتے بڑھتے ہمارے حسن کو کھا جاتا ہے. سب سے پہلے موٹاپا نظر یادداشت کو کھاتا ہے، شوگر، ہائی بلڈ پریشر کا ذریعہ بنتا ہے، پتہ نہیں کتنی بے شمار بیماریاں. میرے ساتھ ایک صاحب تھے، تو ان کے ساتھ ایک موٹے فرد تھے. ہم دسترخوان پہ بیٹھے تو جو موٹا بندہ ہے وہ کھانا شروع ہو گیا. کھاتے کھاتے نا تھک گیا، پھر ایسے کونی رکھ کے زمین پہ لیٹ کے ایسے کھانا شروع ہو گیا. دائیں ہاتھ سے اس نے کونی رکھی ہوئی تھی اور بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا. تھوڑی دیر کے بعد بڑی مشکل سے اٹھا تو کہنے لگا چلنے میں مشکل ہوتی ہے. ہمارے ساتھ جو ساتھ بیٹھے تھے وہ کہنے لگے تیرا فریم جو ہے وہ سوزوکی کا ہے، اس کے اوپر باڈی ہے وہ ٹرک کی ہے. ٹانگوں کا فریم سوزوکی کا، اوپر حصہ باڈی ٹرک کی. اب سوزوکی کے اوپر تو ٹرک ہے اور کہیں چلے تو کیسے چلے گا؟ نچلا فریم تو وزن برداشت نہیں کر سکتا اپنے جسم کا. اپنی غذاؤں میں سب سے زیادہ نظر رکھے. دسترخوان پرایا ہے، اپنا ہے. تو کہنے لگے کہ سب سے زیادہ اچھا آدمی، آپ کو ایک سوال کسی نے کیا کہ آپ کو سب سے اچھا آدمی کون سا لگتا ہے؟ اس نے کہا جو ولیمے میں کہتا ہے کھانا کھل گیا. کسی نے اگر قیامت کے دن کا منظر دیکھنا ہو تو ولیمے پہ کچھ عکس نظر آ جائے گا جب بوفوں کے اوپر بندے ٹوٹتے ہیں. اب دیکھیں گے کہ بندہ پلیٹ بھر کے لائے گا اور آدھا چھوڑے گا، آدھا کھا جائے گا. رزق کا نقصان کرے گا اور صحت کا نقصان کرے گا. اپنی زندگی میں جب مصنوعی غذائیں لائیں گے، ہم بیکری کی چیزیں لائیں گے، باہر کی بنی ہوئی چیزیں لائیں گے، بوائلر، میں برائلر نہیں کہہ رہا، بوائلر کہہ رہا ہوں، اسٹیم کی طرح سے انسان کو کھولاتا ہے، تو برائلر لائیں گے تو پھر تو ہم کہیں موٹاپا ہمارا ختم ہو جائے. باہر کی غذائیں کھائیں گے، اس میں پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے. آپ اس کے اندر جو کیمیکل ہے نیٹ پہ جا کے دیکھیں، گھومیں، آپ حیران رہ جائیں گے ہم کیا کھاتے ہیں، ہم کیا لے رہے ہیں. وہاں تو حلال حرام کی پہچان نہیں ہوتی، مری مرغی بھی استعمال میں آتی ہے. تو اپنی زندگی میں موٹاپے سے اگر نجات پانی ہے
اور موٹاپے کو اپنی زندگی سے چھوڑنا ہے اور اس کو خیر آباد کہنا ہے اور موٹاپا بائے بائے، تو یہ چیز سب سے پہلے اپنی غذاؤں پہ نظر رکھیں. سادہ غذائیں، سادہ زندگی. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ کے بیٹھا ہوا تھا، بھی چھوٹا سا تھا، تو ایک وکیل صاحب تھے بڑے لمبے قد کے اور بہت موٹے، اتنے موٹے کہ ان کے قد نے ان کے موٹاپے کو چھپایا ہوا تھا، پر تھے موٹے بہت زیادہ. وہ اپنا علاج باہر سے، مغرب سے، یورپ، امریکہ، باہر سے کرا کے آئے. ان کی آج تک مجھے ایک بات یاد ہے. آپس میں باتیں کر رہے تھے دونوں حضرات، تو کہنے لگے میں جب دل کا علاج کرانے گیا تو دل کے ڈاکٹر کے ہاں میری جہاں ملاقات تھی، جب میں ہسپتال میں گیا تو ہسپتال کے مین دروازے پہ میں نے ایک بورڈ دیکھا، ایسے لکھا ہوا تھا، اور اس پہ لکھا ہوا تھا کہ پاؤں پہلے پیدا ہوا یا پہیا پہلے پیدا ہوا، بس یہ لفظ لکھا ہوا تھا. مجھے سمجھ نہ آئی کیا لکھا ہے. پھر میرے اندر نے جواب دیا کہ پاؤں پہلے پیدا ہوا ہے، پہیے کی ایجاد تو بعد میں ہوئی ہے. یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ پاؤں کا استعمال کرتے اور پہیے کا استعمال نہ کرتے تو آج ہمارے ہسپتال میں آپ نہ آتے. ہمارے ہسپتال میں آنے کی بنیادی وجہ آپ نے پاؤں کا استعمال نہیں کیا. ایک بادشاہ تھا، سدا صحت مند رہتا تھا، تو کسی نے اس سے پوچھا کہ آپ کی صحت کا راز کیا ہے. کہنے لگے میں نے 2 شاہی معالج رکھے ہوئے ہیں، 2 شاہی معالج جو دیر رات میرا علاج کرتے ہیں. تو پوچھا آپ کے کون سے 2 شاہی معالج ہیں؟ کہا میری 2 ٹانگیں ہیں، 2 پاؤں ہیں، میں ان کے ساتھ پیدل چلتا ہوں، ان کے ساتھ پیدل چلتا ہوں، اور یہ میرا معالج ہے اور یہی میرا علاج ہے. غذائیں، پیدل چلنا، ہلکی پھلکی ورزش کرنا، غذاؤں پہ کنٹرول کرنا، سادہ غذائیں کھانا. آپ کی معلومات میں ہوگا کہ پوری دنیا اس وقت سبزیوں کی طرف لوٹ رہی ہے. پہلے کہتے تھے پکی ہوئی سبزیاں ہوں، اب کہتے ہیں کچی سبزیاں ہوں، اور کچی سبزیوں کا سلاد کھائیں، کچی سبزیوں کا جوس پئیں، اور سبزیوں سے پیٹ بھرے. گندم کم سے کم استعمال کریں، چاول کم سے کم استعمال کریں، اناج کم سے کم استعمال کریں. پوری دنیا کی سائنس کی آخری جو تحقیق اور ریسرچ ہے وہ یہ ہے کہ گندم، چاول اور اناج ہی شوگر اور بے شمار بیماریاں، ہائی بلڈ پریشر، ٹینشن کا ذریعہ ہیں. سبزیاں کھانے والے اور سبزیوں کو کچا اور پکا کھانے والے وہ اس لسٹ میں شامل نہیں ہیں کہ ان کو یہ بیماریاں ہوں اور یہ خوفناک تکلیفیں ہوں. نہیں ہے. اپنی زندگی میں اگر چاہتے ہیں کہ نسلوں کو موٹاپے سے بچائیں تو ان کو مصنوعی اور باہر کی غذائیں منع کریں، اور گھر کی اور سادہ غذاؤں سے ان کو اصل میں ہم نے تعارف نہیں کروایا. تعارف کروایا. جب گھر کی اور سادہ غذاؤں کا تعارف کرائیں گے پھر وہ غذائیں کھائیں گے. جب وہ غذائیں کھائیں گے تو وہ صحت یاب ہوں گے اور آپ کو نسلوں کے لیے بڑے مسائل نہیں جھیلنے پڑیں گے. میں نے حج کے دنوں میں، عمرے کے دنوں میں دیکھا، جو موٹے بیچارے ہیں، ایک صاحب کو میں نے دیکھا، انہوں نے ہاتھ میں تیل کی بوتل رکھی ہوئی تھی،